آدم تمہارے پشت میں تمام نسل ہے، تمہارے پشت میں عاشق ہے، تمہارا پشت میں معذب ہے، تمہارا پشت میں مصطفیٰ ہے، تمہارا پشت میں نوح ہے، تمہارا پشت میں ابراہیم ہے، تمہارا پشت ہے عاشق بھی ہے فاشق بھی ہے۔ اے آدم جاؤ دنیا بھی زندگی میں جاؤ، جا کے اولاد پیدا کرو، فاسق کو اولاد کو چھوڑ کے عاشق مصطفیٰ کو لے کے جنت میں آ جاؤ۔ کہ خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، کہ خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، کہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اللہم صلی محمد وعلی آلہ۔ الحمدللہ، آج آپ لوگوں کی سامنے بنگلہ دیش کی سرزمین پر سندیپ چیٹاگاؤں اریچہ الحمدللہ جشن جلوس انٹرنیشنل محفل سنی کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں۔ بس چند کچھ عقیدہ اور اہل سنت الجماعت اور شان مصطفیٰ بتا کر انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ آپ لوگ خوش ہیں؟ زور سے کہ اندھیرے میں رہ کے اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے میں رہ کے اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے ہی میں بیٹھ کے پورے عالم دیکھ لیتے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی۔ ارے ہم عاشق مصطفیٰ بنگلہ دیش کی سرزمین پہ یا نبی کہتے ہیں، میرے نبی مدینے سے سنتے ہیں۔ مومن اہل سنت الجماعت، آج ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ابا اور ہمارے ابا کون ہے؟ آپ کے ابا اور ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی آپ کے ابا اور ہمارے ابا کے لیے فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجر۔ یا آدم رہو جنت میں اپنے بیوی کے ساتھ اور کھاؤ جتنا چاہو جتنا مرضی، انلیمیٹڈ، مگر شرط ہے کہ درخت کے قریب مت جانا، درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہاں سے ایک عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ کچھ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ عام علماء اور عام پبلک بھی کہتے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، آدم کو جنت سے نکالا گیا، مگر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ آدم کو جنت سے بھیجا گیا۔ تو بھیجنے اور نکلنے میں فرق کیا ہے؟ تو اہل سنت کے علماء جواب دیتے ہیں، نکالا اسے جاتا ہے جسے دوبارہ آنے کی پرمیشن اجازت نہیں ہوتی، اور بھیجا اسے جاتا ہے جسے دوبارہ آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام اگر جنت میں رہے تو ہم نہیں آتے، اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہے تو جہنم خالی۔ تو اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے آدم جاؤ دنیاوی زندگی میں جاؤ،
جا کے اولاد پیدا کرو، کیونکہ تمہارے پشت میں، ماں کی پیٹ سے پہلے باپ کے پشت میں رہتے، کیونکہ تمہارے پشت میں آدم، تمہارے پشت میں تمام نسل ہے، تمہارے پشت میں عاشق ہے، تمہارا پشت میں معذب ہے، تمہارا پشت میں مصطفیٰ ہے، تمہارا پشت میں نوح ہے، تمہارا پشت میں ابراہیم ہے، تمہارا پشت ہے عاشق بھی ہے فاشق بھی ہے۔ اے آدم جاؤ جاؤ، دنیاوی زندگی میں جاؤ، جا کے اولاد پیدا کرو، فاسی کو اولاد کو چھوڑ کے عاشق مصطفیٰ کو لے کے جنت میں آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، عاشق مصطفیٰ۔ اور ایک عقیدہ اہل سنت بیان کرتا ہوں، الشان مصطفیٰ۔ باپ کے لڑکے ہوتے ہیں دو، باپ کے لڑکے ہوتے ہیں ایک لائق ایک نالائق۔ لائق کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کی بات پر، جو باپ کی سیرت پہ چلے وہ لائق، اور جو نہ چلے وہ نالائق۔ جیسے میں سید سمیر الاسلام اولاد رسول ہو کے اگر شراب پی کے چلتا، اولاد رسول ہو کر گالی گلاج دیتا، تو آپ ہی کہتے ہیں کہ باپ کے لائق، باپ کے نالائق اولاد گھوم رہے ہیں، ہے نا؟ اور اگر میں سید سمیر الاسلام دین کی خدمت کر رہا ہوں تو آپ کہیے گا لائق باپ کے لائق اولاد ہیں، ہے نا؟ تو مسلمان جو باپ کے بات سنے عمل کرے وہ ہے لائق، اور جو نہ سنے وہ ہے نالائق۔ تو مسلمان آدم علیہ السلام جنت میں ہے، جنت میں گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، اور فرشتے آدم کی پیچھے پیچھے سامنے سامنے، جہاں جہاں آدم ہے وہاں وہاں فرشتہ ہے، بولی نا سبحان اللہ۔ جہاں جہاں آدم وہاں وہاں فرشتہ۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام گھبرا گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، یا الہی آپ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کو نہیں دیکھتے، آپ نے پیر دیے ہیں، پیر کی پاس نہیں دیکھتے، آپ چوڑا سینہ دیا ہے، اے الہی سینہ کی طرف نہیں دیکھتے، مگر سب فرشتے، تمام کے تمام فرشتے کی نظر میرے پسینے میں کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ آدم کو فرماتا ہے، آدم تمہارے سینہ پہ، تمہارے پسینہ میں ہم نور مصطفیٰ لگا دیے ہیں۔ تو آدم فرماتے ہیں، یا الہی ایک ایسا انصاف کہ جس کا حفاظت میں کروں اس کا زیارت میں نہ کروں، جو میرے پاس ہے اس کا زیارت نہ کروں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے آدم جاؤ، تمہارے ہاتھ کو آگے لے جاؤ، آگے لے کے جا کے دو انگلی کو ایک جگہ کرو، زیارت ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آدم، آپ کے آدم میرے آدم، آپ کے ابا میرے ابا، اللہ فرمان الہی کے تحت ہاتھ کو آگے لے گئے، دو انگلی کو ایک جگہ کیے، دیکھے نور مصطفیٰ، تو محبت سے چوم کر انگوٹھے میں لگا لیا، چوم کر آنکھوں سے ٹھوٹوں سے لگا لیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب سمیر الاسلام کو کہنے دیا جائے، جو نبی کی محبت پہ انگوٹھا چوم لے وہ باپ کے نالائق اولاد ہے، اور جو فتویٰ بازی کرتا ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سمجھ جائیے باپ کے نالائق اولاد ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم اہل سنت الجماعت، اور ایک بس اہل سنت الجماعت کو اور ایک عقیدہ مصطفیٰ کا شان سنیے، ختم کرتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام جب وہ پھل کھائے، فروٹ کھائے، دنیاوی زندگی میں آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیا آدم، آپ کے ابا، ہمارے ابا سوچنے لگے کہ ہم شاید کچھ غلطی کر دیے ہیں، کچھ بھول کر دیے ہیں، تو توبہ کر رہے ہیں،
ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 309 سال کی بات آپ کے ابا، ہمارے ابا دعا کرتے ہیں، یا الہی اللہم انی اسألک بحق محمد، اے الہی میرے توبہ کو قبول فرما مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کے واسطے۔ اب میرے خدا دعا تو قبول کر لی اور پوچھتے ہیں آدم سے، یا آدم کیف عرفت محمد، یا آدم تو نے کیسے پہچانا محمد کو، یا آدم تو نے کیسے پہچانا محمد کو۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ مجھے بنانے کے بعد جب میرے دیہ میں، میرے سینہ میں روح ڈالی تو میں اپنے سر کو اونچا کیا اور میرے نظر جنت کی دروازے میں ملا، اور جنت کی دروازہ میں میں محمد مصطفیٰ کا نام پایا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے محبوب ہے، آپ کے حبیب ہے، آپ کا پیارا ہے، تو اسی لیے جنت کی دروازہ میں ان کا نام ہے، تو میں دعا مانگا تو آپ نے قبول کیا، میں دعا مانگا آپ نے قبول کیا۔ یہاں سے 2 اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، سن لیجئے کیا فرماتے ہیں آدم، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا الہی میرے دعا کو، میرے توبہ کو قبول فرما مصطفیٰ کی واسطے۔ اسی آیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے حضرت، میرے حضرت پیارے پیارے عاشق مصطفیٰ بریلی کی سرزمین سے اعلان فرماتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ اب جب نظر پڑا اس حدیث پہ، جنت کی دروازے پہ نام ہے مصطفیٰ کا، ایک مثال لیجئے، گھر جن کا ہے مقام میں نام تو اسی کا ہوتا ہے، جیسے میرا گھر ہے تو مولانا صاحب کا نام تھوڑی رہے گا، کیا ان کا گھر ہے میرا نام رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جن کا گھر، جن کا مکان، اسی کا نام، اسی کا نام، جن کا مکان۔ تو سنیوں مچل جاؤ، اسی پر میرے اعلیٰ حضرت فرما دیے، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، 72 فرقے دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، انترجاتک سنی کنفرنس۔ تو اسی لیے ہم وسیلہ والے ہیں، ہم وسیلہ مانگتے ہیں، اسی لیے کیونکہ میرے ابا، آپ کے ابا وسیلہ سکھایا ہے، بولیں نا سبحان اللہ۔ اور کن کے وسیلہ؟ محمد مصطفیٰ کا۔ ارے سنیو، اپنے دل کو ہاتھ لگا کے بیٹھو اور یہ سمجھ لو کہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ اتنا پختہ، اتنا پختہ کہ ہمالیہ کا چوٹی گر سکتا ہے، مگر اس عقیدہ اہل سنت کبھی گر نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو اپنے عقائد پہ قائم رہو اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہو اور شریعت مصطفیٰ پہ چلو، انشاءاللہ جنت تمہارے لیے ویٹ کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے اختتام کرتا ہوں، آپ لوگ خوش ہیں؟ الحمدللہ، دونوں ہاتھ ملا کے الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالی۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو درود پڑھتے ہیں نا، اسی درود سے پتہ چلتا ہے جنتی ہے، اسی درود سے پتہ چلتا ہے جنتی ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ اے محبت، اے درود کا انداز بتاتا ہے اے مجبور ہو کے نہیں بلکہ خوش مسرور ہو کے پڑھتا ہے۔ اور حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جو زیادہ درود پڑھتا ہے وہی جنتی ہے۔ تو مومن مسلمان درودوں کا انبار لگائیے اور اپنے گھر یعنی مصطفیٰ کا گھر یعنی آپ کے
امام اعظم مدرسہ پر تعاون کرتے رہے. یہ سوچ لیجئے آپ کا ایک گھر کا حصہ ہے, آپ کا گھر کا حصہ ہے, آپ کا گھر کا حصہ ہے. گھر میں پانی نہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مدرسہ میں پانی نہیں, پریشان ہونا ہوگا. کھانا نہیں گھر میں, پریشان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مدرسہ میں کھانا نہیں, آپ کو پریشان ہونا ہے اور ہیلپ کرنا ہے. کیجئے گا نا وعدہ کر کے دونوں ہاتھ؟ انشاءاللہ. الحمدللہ. اے محبت قائم رہے صبح قیامت تک, اور آپ کا ہمارا یہ محبت اللہ رسول قبول فرمائے, یہی چاہتے ہیں, اور یہ محبت جاری و ساری رہیں. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے, مشکلیں حل فرما مشکل کشا کی واسطے. یا رب العالمین جو کچھ پڑھا گیا رب العالمین مغرب سے لے کے اب تک, جو قرآن شریف, جو نعت خوانی, جو حدیث شریف, جو تقریریں, جو شاعر اسلام, جو شاعریات, نعت, حمد, باری تعالیٰ جو ہدایت کیا گیا رب العالمین, اس میں غلطی بیادبی سب کو معاف کر میں اس ثواب سب سے پہلے نبی مصطفیٰ کی روح مقدس میں پہنچا دے رب العالمین. تمام صحابہ رسول پر پہنچا دے رب العالمین, خاص کر کے رب العالمین پنجتن پاک روح مقدس پہنچا دے. یا رب العالمین تمام صحابہ کو, یا رب العالمین جنت المعلا میں جو آرام فرمائے رب العالمین, جنت الباقی میں جو آرام فرما رہا ہے رب العالمین. یا رب العالمین تمام تابعین, تابعین, معیدین, مستحیدین دربار پہ پہنچا دے. یا سرزمین پہ جتنے اللہ کے ولی ہیں تب سب کی روح مقدس میں پہنچا دے رب العالمین. یا سرزمین اولیاء بغداد شریف پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, سرزمین اولیاء اجمیر شریف خواجہ اشرف الاولیاء معین الدین چشتی علیہ رحمۃ, سرزمین اولیاء قدس شریف رب العالمین, سرزمین اولیاء تمام اولیاء اللہ, سرزمین اولیاء مجبھنڈری رب العالمین, سرزمین اولیاء سراج الدین واقعہ, سرزمین اولیاء شاہ فلال شاہ جلال رحمۃ اللہ, سرزمین اولیاء بنگلہ دیش کے تمام اولیاء کی روح مقدس پہنچے. یا رب خصوصاً باسو برجی دربار شریف کے جتنے ائمہ ہیں, جتنے محمد, یا رب سیدنا نظیف الاسلام, عید الاسلام, دادا حضور رفیق الاسلام علیہ رحمۃ اللہ پیش کرو. یا رب العالمین اس گاؤں میں جتنے قبرستان ہیں اور سنی برادر کے روح مقدس ہے ان کی روح مقدس. یا رب جو ہاتھ اٹھائے یا رب العالمین گھر میں گھرانہ میں خاندان میں جو انتقال کیا رب العالمین ان کی روح مقدس میں پہنچا دے رب العالمین. یا رب العالمین جو عذاب میں ہے اس کو عذاب سے نجات دے رب العالمین. یا رب العالمین جو عذاب میں ہو عذاب سے نجات دے رب العالمین. جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے رب العالمین. جنت کی کھڑکی کھول دے رب العالمین. دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے رب العالمین. یا رب العالمین یہ محفل کرتے گئے رب العالمین, جو کچھ بھی دیا ہے رب العالمین, جو تعاون کیا گیا رب العالمین اس تعاون کو قبول فرمایا. ہر سال اس محفل کو قائم دائق رکھ مولا. یا رب العالمین مدرسہ کے لیے جو تعاون کیا گیا رب العالمین اس کو قبول فرمایا رب العالمین, اور تعاون زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا رب العالمین. یا رب العالمین باہر کی دنیا سے رب العالمین پرواسی رب العالمین ان سب کو آپ کامیاب فرمائے رب العالمین. باہر کے جن زائرین محبین عاشقین ہے اس مدرسے سے تعلق رکھنے والا سب کو کامیاب رکھے. جو صاحب رزق ہے اس میں رزق کی برکت دے رب العالمین. یا رب جب صاحب رزق نہیں اس کو صاحب رزق بنائے رب العالمین. یا رب العالمین سب کو رزق حلالی عطا فرمائے رب العالمین. یا رب گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے رب العالمین. یا الہی پروردگار سب کو پانچ جگہ نمازی بنا دے رب العالمین. یا سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے دکھ رکھے رب, حلال سے قریب رکھے رب العالمین. یا رب ماں باپ سے محبت رکھے رب العالمین. بھائی سے محبت رکھے رب, پڑوسی سے محبت رکھے رب العالمین. یا رب العالمین سمندر سے بہت ضروری ہے رب العالمین, سمندر سے حفاظت فرمائے رب العالمین. یا رب بار بھنگ دیتا ہے رب العالمین اس کو کامیاب فرمائے رب العالمین, حفاظت رکھے رب العالمین. یا رب العالمین جو محبت ظاہر کیا گیا رب العالمین سب محبت کو آپ قبول فرمائے. یا رب العالمین جو جس مقصد سے محفل میں کامیاب ہے یا رب العالمین, آئے ہوئے ہیں رب العالمین, بیٹھے ہوئے ہیں رب العالمین, سوچے ہوئے ہیں رب العالمین, سب کو قبول فرمائے رب العالمین. سب کی حاجت کو پورا فرمائے رب العالمین. یا رب العالمین سب کو کامیاب کی کامیابی رحمت ہے. یا اس وقت تک موت دینا اللہ جب تک نہ جنت کی سامان نہ تیار کر فرمائے. یا رب العالمین جب تک نہ اس قبر کی سایان طے نہ کر. الحاجہ
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شمس الضحیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا بدر الدجا یا اللہ سب کو کامیاب فرمائے رب العالمین سب کو کامیاب فرمائے رب العالمین سب کی محبتوں کو کامیاب فرما خواجہ خواجگاں اشرف الاولیاء معین الدین مدد کن یا نظام الدین اولیاء مدد کن المدد یا غوث اعظم دستگیر مدد کن یا شہید کربلا مدد کن یا علی مرتضی مدد کن یا نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ حق لا الہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ